السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی ذات عالی پر ایمان اور اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائے، کیونکہ اب ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں اگر ہم نے اپنی ذات کی حد تک، اپنے اہل خانہ کی حد تک، اپنے عزیز و اقارب کی حد تک شروع ہی میں، ابتدائی میں ایمان بنانے کی اور اسلام پر اپنے بس بھر چلنے کی فکر نہیں کی تو ایمان سلامت نہیں رہے گا اور آدمی ارتداد کا شکار ہو جائے گا، جس کے نظارے دکھنا شروع ہو گئے ہیں اور ایسی محفلیں لگنا شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا اور یوٹیوب کی صورت میں، جو گھر بیٹھے ایک ایک کے ہاتھ تک اور ایک ایک کی آنکھ تک اور ایک ایک کے دل و دماغ تک پہنچ رہی ہیں اور ان محفلوں کی رسائی ہو رہی ہے۔ ہم نے جتنا کچھ دیکھا اور سنا اس سے بھی اور اس سے پہلے جو کچھ پڑھا اس سے بھی دو باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں خلاصے کے طور پر، سمری کے طور پر۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ان ملحدین سے، مذہب کا انکار کرنے والوں سے آپ کتنی ہی طویل گفتگو کر لیں، بحث کر لیں، مباحثہ کر لیں، اور آپ اگر کسی طرح ان کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ کہہ کر نکل بھاگتے ہیں کہ بھئی آپ جسے اللہ میاں کہتے ہیں ہم اسے نیچر کہتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کیا دھرا نیچر کا ہے، کسی خدا ودا کا یہ سب کیا دھرا نہیں ہے۔ تو نیچر کے نام پر اس دنیا اور اس کائنات کے خالق کا انکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ان کے ساتھ خاص ہے وہ یہ کہ یہ مذہب کا یک طرفہ انکار کر کے مذہب پر گفتگو کرنے، ڈیبیٹ کرنے اور بحث کرنے کا مطالبہ اہل مذہب سے کرتے ہیں۔ یہ ایسی عجیب و غریب اور وچتر بات ہے کہ اس پر تعجب ہوتا ہے کہ لوگ سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے اور سمجھتے کیوں نہیں۔ آپ کسی چیز کا انکار کر کے اقرار کرنے والے سے یہ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم تو اس کا صاف انکار کرتے ہیں، اب تمہارے بس میں ہو تو ہمیں سمجھا لے جاؤ۔ اس کی ہم مثال دیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اسکول بچہ جاتا ہے، ہم اپنے بچے کا داخلہ اسکول میں کراتے ہیں، ایڈمیشن کراتے ہیں، تو تعلیم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں یا اقرار کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک سوال۔ ہم کام سیکھنے جاتے ہیں تو جس فیلڈ میں بھی ہم جا رہے ہیں اس فیلڈ کو ہم تسلیم کر رہے ہوتے ہیں یا انکار کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے کا سوال، بچے کا ہم نے ایڈمیشن کرایا اسکول میں، بچے کو ہم نے کام سیکھنے بھیجا، اب بچہ وہاں پر جب کلاس کے اندر اپنے ٹیچر سے ریلیٹڈ سبجیکٹ میں کوئی بات پوچھتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، تو اس سبجیکٹ کو مان کر، تسلیم کر کے، اقرار اور اعتراف کر کے سوال کر رہا ہوتا ہے یا انکار کر کے؟ اسی طرح کام سیکھنے جانے والا بچہ جب اپنے سکھانے والے استاد سے کچھ پوچھتا ہے تو جو کام سیکھنے گیا ہے اس کام کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کام کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے پوچھتا ہے یا اس کام کا سرے سے انکار کرتے ہوئے پوچھتا ہے؟
جی تو ہمیں خاص طور پر اہل مذہب کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کے منہ لگ رہے ہیں وہ لوگ ایسی بیس لیس اور یوز لیس حرکت کر رہے ہیں جس کا سوائے پاگل پن کے اور مضحکہ خیزی کے اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اب ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، بچے ہیں یا عمر میں بڑے ہیں لیکن تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں، کسی وجہ سے ہم پڑھ نہیں سکے اور اب ہم تعلیم شروع کر رہے ہیں، تو تعلیم کے میدان میں ہم بچے ہیں عمر میں بڑے ہونے کے باوجود۔ اب ہم میتھ کا ٹیچر آیا ہوا ہے، وہ ہمیں میتھ پڑھانا شروع کرنے جا رہا ہے، لیکن ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ٹیچر سے کہتے ہیں کہ سر جی ایسا ہے کہ آپ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ وہ کہتا ہے کیا؟ تو اب ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ میتھ پڑھانے ضرور آئے ہیں لیکن ہم میتھ کے منکر ہیں، ہم میتھ کو مانتے نہیں ہیں کہ میتھ ویتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ کسی طرح کا علم ہوتا ہے، ہم سرے سے انکار کرتے ہیں اس کا۔ اس لیے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ ہمیں میتھ سمجھائیے کہ میتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ سمجھا لے گئے تو پھر ہم میتھ مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے بڑھیے، سائنس والے سے یہی کہتے ہیں، اگلے پیریڈ میں کیمسٹری اور فزکس والے سے یہی کہتے ہیں، لینگویج کا پیریڈ آتا ہے، چاہے وہ اردو کا ہو، ہندی کا ہو، عربی کا ہو، انگریزی کا ہو، سنسکرت کا ہو، کسی اور زبان کا ہو، تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ سر ایسا ہے کہ آپ سکھانے تو آئے ہیں لیکن آپ کو پہلے ہمیں سمجھانا پڑے گا اور دلیل دینا پڑے گی کہ اے کو ہم اے کس بنیاد پر مانیں، بی کو ہم کس دلیل سے بی مانیں، سی کو ہم آپ کون سا ثبوت دیں گے جس کے بعد ہم سی کو سی مانیں، اسی طرح زیڈ تک سمجھ لیجئے۔ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ بنا دلیل کے اے ہے، ہم مانتے ہی نہیں اسے۔ آپ جو اے سے لے کے زیڈ تک یہ الفابیٹ ہمیں سنا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ہم کم سے کم بنا دلیل کے ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیں ایسے بچے کو یا عمر میں بڑے لیکن تعلیم سیکھنے چلے ابتدائی انسان کو، مبتدی کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کون سی دلیل دیں گے کہ اے اس دلیل کی بنا پر اے ہے، بی اس دلیل کی بنا پر بی ہے، سی اس دلیل کی بنا پر سی ہے؟ آپ ہمیں کیسے سمجھائیں گے جب ہم اپنے ٹیچر سے یہ سوال کریں کہ آپ نے الفابیٹ سکھاتے ہوئے او کی آواز او کی نکالی تھی، او کی نہیں نکالی تھی، آپ نے تو یہ کہا تھا اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او۔ اب جب آپ جی کے ساتھ او کو جوڑ رہے ہیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں بیٹا او کہو، بھائی گو کہو، جی او گو کہو، لیکن اسی او کو جب آپ ٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ٹو نہیں ٹو کہو۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں بس آپ کہیں ہم مان لیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ آپ کہیں ہم مان لیں؟ دلیل دیجئے پہلے جی۔ آپ ایس کے ساتھ او کو جوڑ کر ہم کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ نہیں ایس او سو کہو، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم مانے لے رہے ہیں کسی درجے میں، کیونکہ آپ نے الفابیٹ میں اکیلے او کی آواز او نکالی، اس کے ساتھ او کی آواز مل کر او نکل رہی ہے تو ایس او سو ہو گیا، جی او گو ہو گیا۔ لیکن اب یہ بتائیے جو آپ ڈی کے ساتھ جو ہے او کی آواز کہہ رہے ہیں، او کے بجائے او کہ ڈی او ڈو،
تو یہ ہم کس آدھار پر مان لیں؟ اب آپ بتائیں، ایسے بچے کو یا ایسے بڑے مبتدی بگنر اسٹوڈنٹ کو دنیا کا کوئی انسان کتنا ہی بڑا ہو، فاضل اور قابل اور اپنے میدان کا ماہر ہو، ایجوکیشنسٹ ہو، طرح طرح کے تمغے لیے ہو، وہ سمجھا پائے گا؟ کون سی دلیل دے گا؟ جی کون سی سائنٹیفک دلیل دے گا سوائے اس کے کہ بھائی ہے یہ انگریزی بولنے والے بس اسی طرح تسلسل سے بولتے چلے آ رہے ہیں، تم کو بھی اگر انگریزی سیکھنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہوگا۔ اردو بولنے والے اسی طرح بولتے چلے آ رہے ہیں، تم کو اگر اردو سیکھنا ہے تو اسی طرح ان حروف کو کہنا ہوگا، اور جوڑنے کے بعد ان حروف کو اسی طرح پڑھنا ہوگا۔ ہندی سیکھنے والے، ہندی بولنے والے اسی طرح ہندی بولتے چلے آ رہے ہیں، کا کو کا کہتے ہیں، کھا کو کھا کہتے ہیں۔ ہاں تمہاری نہیں چلے گی کہ ہم کھا کو کا کہیں گے اور کا کو کھا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کرنا ہے تو یا اللہ یہاں سے اٹھو، تشریف لے جاؤ، سوائے اس کے اور کوئی بات ہوگی؟ تو یہ نظارہ ملحدین قائم کرتے ہیں، اور ہم ایسے معصوم اور بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ ان کی انکار بھری اس روش کو تسلیم کر کے ان کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ہم صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اپنے دین کو پوری معقولیت کے ساتھ اور مکمل تفصیل کے ساتھ پورے آرام اور اطمینان سے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ہم سامنے رکھنے کے مکلف ہیں، ہم کہنے کے مکلف ہیں، ہم بات کرنے کے مکلف ہیں۔ سمجھنا سننے والے کا اور دیکھنے والے کا کام ہے۔ اس کے پاس اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انکار کر کے سمجھنے نہیں بیٹھا ہے، بلکہ اعتراف کر کے سمجھنے بیٹھا ہے، اقرار کر کے سمجھنے بیٹھا ہے، وہی اس بچے کی طرح کہ جو سائنس کا، میتھ کا اور دوسرے سبجیکٹ کا منکر نہیں ہے، ہاں مبتدی ہے، وہ ان کا اعتراف کر کے ان کو سیکھنے اور پڑھنے چلا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا ہر سوال جائز ہے، اس کا ہر سوال جائز ہے، اور جو کچھ اسے سمجھایا جائے گا وہ اسے سمجھے گا، کیونکہ وہ سمجھنے گیا ہے۔ لیکن جو آدمی اسکول چھوڑ کر بھاگا ہے، جو لڑکا اسکول چھوڑ کر تعلیم سے بیزار ہو کر بھاگا ہے، ہاں وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ تو اگر اسکول خالی ہے، بورڈنگ نہیں ہے، تو پرنسپل میں کیڑے نکالے گا، انچارجز میں کیڑے نکالے گا، سبجیکٹ ٹیچر میں کیڑے نکالے گا، اور سب سے بڑھ کر اس سبجیکٹ میں کیڑے نکالے گا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ٹیچر سمجھا ہی نہیں پاتا، ہاں، اور ساتھ میں اگر بورڈنگ ہے تو پھر جو ہے کھانے میں کیڑے نکالے گا، اور یہ نہیں دیکھے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، صرف باقی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کلاس کے اندر 20 لڑکے اس سبجیکٹ کو سمجھ رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں بتائے گا۔ اسی طرح وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میں تو کھانے کے اندر کیڑے نکال کر بھاگا ہوں، لیکن اسی انسٹیٹیوشن میں ہزاروں ہزار لڑکے وہی کھانا کھا کر کے اور رہ کر کے اور محنت کر کے کامیاب ہو رہے ہیں اور اپنے روشن مستقبل کو اچیو کر رہے ہیں، یہ نہیں بتائے گا۔ تو ایک چیز اگر سرے سے غلط ہے اور سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، تو اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرے اغل بغل بیٹھے ہوئے باقی اور بچوں کو کیسے سمجھ میں آ رہی؟ اگر ان کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقص ہمارے پاس ہے، قصور ہماری طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا طرز عمل ان لوگوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو تو یہ الزام دیتے ہیں کہ آپ کا سارا جو کچھ ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہے، ہاں فرسٹ ہینڈ نہیں ہے، آپ کی آپ بیتی نہیں ہے، آپ نے خود اللہ کو نہیں دیکھا ہے، آپ تو سنی سنائی پر چل رہے ہیں۔ لیکن کوئی ان سے خود پوچھے کہ انہوں نے نیچر کو دیکھا ہے، ہاں انہوں نے سائنس کے جتنے تجربات آج تک ہوئے ہیں اور جو کچھ لکھا گیا ہے یہ انہوں نے خود دیکھا ہے لکھتے ہوئے، ان سائنسدانوں کو لکھتے ہوئے انہوں نے خود دیکھا، ان تجربات کو کرتے ہوئے انہوں نے خود دیکھا، ان تجربات کو ہوتے ہوئے انہوں نے خود دیکھا۔
تو ان کی جانکاری بھی تو سیکنڈ ہینڈ ہے، یہ بھی تو لوگوں کے تجربات جو لکھے گئے ہیں، جو ریکارڈ کیے گئے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تو ان کی جانکاری بھی سیکنڈ ہینڈ، ہماری جانکاری بھی سیکنڈ ہینڈ۔ یہ سیکنڈ ہینڈ جانکاری کو الحاد کے نام سے تسلیم کر لیں، مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں الحاد کا، اور ہم سے کہیں نہیں خبردار کہ تم نہیں کر سکتے، ہماری نقل تم نہیں کر سکتے۔ ہم تو آج پیدا ہوئے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے جو کچھ جتنا کچھ جس فیلڈ میں لکھا ہے اور انہوں نے جو ریسرچ کی ہے اور ڈسکوریز کی ہیں، ہم وہاں بھلے موجود نہیں تھے، لیکن ہم ان سب کو مانتے ہیں، اب بنا دلیل مانتے ہیں، بنا دلیل مانتے ہیں۔ جسے یہ فیکٹ کہتے ہیں، تو وہ فیکٹ ان کے لیے کہاں ہے؟ فیکٹ تو وہ اس کے لیے ہے جس نے اس چیز کو ڈسکور کیا تھا، جس کی اس کی آپ بیتی تھی، جس کا اس نے براہ راست جو ہے تجربہ کیا تھا۔ لیکن ایک پڑھنے والے کے لیے وہ فیکٹ کیسے ہو گیا؟ اگر ایک پڑھنے والے کے لیے وہ فیکٹ ہو گیا، تو پھر مذہبی آدمی کے لیے سیکنڈ ہینڈ معلومات جو انبیاء سے حاصل ہو رہی ہیں، اللہ کے رسولوں سے حاصل ہو رہی ہیں، وہ فیکٹ کیوں نہیں بنیں گی؟ اور وہ جانکاری اس کے لیے کیوں جو ہے وہ قابل قبول اور لائق اعتماد نہیں ہوگی، ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی؟ جی کیونکہ یک طرفہ انکار کر کے مذہب والوں کو زج کرنا ہے، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، اور اپنے جیسا منمانا انسان بنانا ہے۔ اس لیے سب ٹھیک ہے، ورنہ یہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو ٹھیک، ہم وہی کام کر رہے ہیں تو غلط۔ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ وہی آپ کہیں تو عام اور ہم کہیں تو املی۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس پر جو ہے دھیان دینا چاہیے کہ یہ لوگ سمجھنے نہیں بیٹھتے ہیں، اور مذہبی طور پر اور اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ہے بھی نہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم سمجھانے چلیں۔ اس کی تعلیم ہے کہ ہم اپنی بات رکھیں سامنے لوگوں کے، سمجھ میں آئے تو ٹھیک، سمجھ میں نہیں آئے تو ٹھیک۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، کوئی بات نہیں۔ جب آنکھ بند ہوگی تو اس کے بعد خود ہی سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے اپنے گھروں میں اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کرنے والا بنائے، کیونکہ پھر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز پر یقین اور اعتماد ابتدا میں بنا کوئی سوال کیے ہوئے من و عن کاپی کرنے سے اور من و عن سیکھنے سے پیدا ہوتا ہے، شروع ہی میں سوالات کرنے اور کیوں اور کیا کرنے سے پیدا نہیں ہوتا، یا الٹا کہہ لیجئے تسلیم کر کے اس کام کو سیکھنے اور علم کو پڑھنے سے ہوتا ہے۔ انکار کی بنیاد پر کوئی چیز سیکھی نہیں جاتی اور نہ کوئی سیکھ پاتا ہے۔ اقرار اعتراف کی بنیاد پر آدمی سیکھتا ہے، اور جس کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہوتا ہے اسی کو سمجھنے کے لیے سوالات کرتا ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے سوالات نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اگلی کلپ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونحمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین۔